سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ میں نے کل جٹھا پٹھا رہی ارخان میں ہمارے حسینی صاحب وہاں موجود تھے، میں نے کہا تھا میں پکا نقشبندی اور تذکرہ میں اس کا کر رہا ہوں جو ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ شان حضور کی بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تذکرہ مومنین کا بھی ہو رہا ہے، فرما اللہ رہا ہے، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہو اس کتاب میں رہا ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کتاب جس کے لیے خود رب نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ کفار نے کہا نا، مشرکین نے، معاذ اللہ خاکم بدہن، اس کتاب کا کتاب الہی ہونے پر انہوں نے نقص بولا، تو خدائے بزرگ و برتر نے یہ قرآن مجید کے اندر اپنا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اگر تمہیں اتنی اپنی فصاحت اور بلاغت پر عبور ہے، ناز ہے، تو اس کی مثل کو لے آؤ، آیت کو سورہ بنا کر، اور لے آؤ انہی سب کو جو تمہارے حمایتی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے قریب والے ہیں، اور لا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اور یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے۔ جو بندہ متقی ہوگا اسی کو یہ ہدایت عطا ہوگی۔ اللہ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پورا قرآن اٹھا کر دیکھو کمال محبت کے ساتھ اپنے محبوب کے تذکرے کی، یعنی جتنے نبی اللہ کے آئے نا، اللہ نے سب جتنے نبی آئے سب کی تعظیم و توقیر کی، اور جتنے انبیاء اور رسول کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، یہ بڑی لطیف بات ہے، اللہ نے ان کو ان کے اسم ان کے نام سے پکارا۔ ایسا ہی ہے نا؟ بس ایک ذات ایسی ہے جس پر قرآن اتار دیا، جس کو قرآن عطا کر دیا، اور مزے کی بات یہ کہ نام نہیں لیا کہیں پہ، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا النبی، سبحان اللہ۔ اس طرح پیار سے رب ذوالجلال نے تذکار فرمایا، بے شک۔ اور وہیں اس نبی کی عزت اور شان کو بیان کرتے ہوئے نا آپ کو اور مجھے بھی تاکیدیں اور حکم فرما دیے۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کلام اللہ کا ہے، ارشاد اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ اچھا قرآن میں جو بات آ گئی معاذ اللہ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ سوچے گا تو کیا گیا نا۔ قرآن میں اللہ یہ شان بھی بیان کر رہا ہے، تعریف بھی کر رہا ہے، تعارف بھی کر رہا ہے، تعارف بھی فرما رہا ہے، عزت بھی ظاہر فرما رہا ہے، اور مومنین کے ساتھ خطاب بھی اور مومنین کو حکم بھی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو یہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا کہا؟ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا کہا؟ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، جو عموماً مفسرین نے اور جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی، تراجم فرمائے، انہوں نے یہ ترجمہ لکھا کہ اللہ فرما رہا ہے مومنین یہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر، بے شک۔
اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہے جو تراجم فرمانے والوں نے کیا. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے لیے جانوں سے بڑھ کر ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا یہ نبی تمہاری جانوں سے قریب تر ہے. اچھا جانوں سے بڑھ کر ہے میں اللہ کا اگر سوچا جائے نا، ویسے ہماری سوچیں بڑی محدود ہیں، ہمیں سوچنے کی زیادہ گنجائشیں نہیں ہمارے پاس، لیکن سوچو نا اللہ تو حکم دے رہا ہے، بتا رہے مومنین یہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے، کوئی اور گمان نہ کرنا، میں نے اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں بھیجا، اور اگر اس کو جان سے بڑھ کر نہیں مانو گے تو صاحب ایمان نہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث الاعظم، حضور خواجہ عمر سے بادشاہ سرکار زندہ باد. یہ بڑھ کر ہے تو لازم ہو گیا. اور ویسے بھی حضور کا ارشاد ہے کہ جب تک کوئی ہر شے سے بڑھ کر اپنی جان و مال، اپنی آل اولاد، ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کرے وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے اچھی یہاں تک تو بات صاحب. دوسرا ترجمہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر تراجم کرنے والوں نے یہ ترجمہ بھی فرمایا کہ یہ نبی تمہارے جانوں سے بھی قریب تر ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، شہرک سے زیادہ قریب کون ہے؟ یار آپ لوگ پھر سوئے ہوئے، یہ تو بڑی ایک نارمل سی بات ہے. میرا خیال ہے گریڈ 2 کے بچے سے اگر پوچھو تو اس کو ہی پتا ہے کہ قائم کرتی ہے شہرک. کسی کی شہرک کاٹ دی جس کو جگلر وین بولا جاتا ہے، کاٹ دی جائے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ جان شہرک میں ہے، اللہ جان سے قریب تر ہے، شہرک سے قریب تر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آج تک کبھی کسی کو اپنی جان نظر آئی ہے؟ نہیں آئی نا. اللہ جان سے بھی قریب تر ہے، شہرک سے بھی قریب تر ہے. نظر تو کبھی اللہ بھی نہیں آیا. کیوں جی نظر تو نہیں آیا؟ تو کہے نا کہ مجھے نظر آیا. نظر صرف ایک ہی نگاہ کو آیا ہے جس کے لیے اس نے کہہ دیا یہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر، تمہاری جانوں سے قریب سے بھی قریب تر. یہ اس کا ہو گیا دوسرا ترجمہ. جانوں سے بڑھ کر ایسے صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھو، حضور کی خاطر ہر شے قربان کرنے کو تیار. اچھا نقشبندیوں کے امام کا تذکرہ ہوا، سانپ سے ڈسوایا نا ایڑی پہ، ثابت کر دیا یہ جان سے بڑھ کر ہے، سانپ نقصان نہ دے. حضور نے اعلان فرمایا، ضمن یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، حضور نے اعلان فرمایا کہ جی جہاد کے لیے سامان چاہیے، جہاد کے لیے سامان چاہیے. سیدنا فاروق اعظم دعائے رسول خلیفہ دوم آپ بھی سماعت کر رہے ہیں. آپ نے خیال کیا کہ آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کے حضور کی کرمین شریفین میں نچھاور کر دوں گا اور آج میں صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. اوکے جی گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دل میں یہ خیال کیا، کوئی تقابل نہیں تھا، بس ویسی. یہ دیکھو نا یہ ہے محبت مصطفیٰ. ارادہ کیا جی اب میری آج تو میں آگے نکل جاؤں گا، آپ صدیق سے میں سبقت لے جاؤں گا. آدھا مال لا کے رکھ دیا، تھوڑی دیر میں صدق و وفا کا پیکر آ رہا ہے، گھر میں کوئی شے نہیں چھوڑی، سارا کچھ ہی سمیٹ کے لیا، سارا کچھ سمیٹ کے لیا. اچھا مزے کی بات، ایک بوری نما یا ٹاٹ یا بوری ہے جو بھی کہہ لیں، مختلف روایات ہیں، مختلف راویوں نے مختلف لفظ لکھے. زیب تن فرمایا کیونکہ کوئی شے چھوڑی نہیں، اور کھجور کے کانٹوں کو، یہ جو بٹن ہوتے ہیں نا، اس کی جگہ کھجور کے کانٹوں کو استعمال کیا. اب عاشقوں کا امام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ رہا، سبحان اللہ. اور صدیق اعظم جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ صدیق کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ اچھا آپ جتنی روایتیں اٹھا کے پڑھنی جو میری نظر سے کم گزرتی رہی ہیں، یا جو میں نے سماعت کی اور جو میری نظر سے گزرتی رہی ہیں، صدیق نے کمال کا جواب دے کر قیامت تک کے لیے اصول بنا. فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے
رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. رسول تو وہاں کھڑے ہیں, کیا بات ہے. رسول تو وہاں کھڑے ہیں جہاں صدیق سنبھال لے آئے. کل جہاد ہونا ہے, رسول خدا تو جہاد میں ہوں گے, تو گھر میں کس طرح چھوڑ کر آئے. صدیق نے ظاہر کر دیا کہ رسول یہاں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, میدان جہاد میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, برزخ میں بھی ہے, حشر میں بھی رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سیدی مرشدی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرت پیر محمد عمر زیب بادشاہ قاسمی, پیر شہزادہ غلام مصطفیٰ آفتاب احمد. اچھا جی, اب یہ بڑی لطیف بات سنی. صدیق اعظم نے یہ عقیدہ ہمیں بتا دیا. بے شک. ٹھیک ہے, رسول میں بڑا کم علم اور کم فہم آدمی ہوں. اب یار صدیق کو جا کے سمجھا لو کیوں یہ بات. مجھے تو کھجور کے کانٹے پہنے ہوئے تو رب کو بھی ادا پسند ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم فرما دیا کہ میرا صدیق میرے محبوب کی بارگاہ میں کیسے جانا. تو راوی لکھتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تم بھی یہی انداز اپنا لو کہ مجھے رب کو یہ پسند آیا, میرے حبیب کی بارگاہ میں اس کا محب صدیق کیسے جا رہا. یہ نقشبندیوں کے امام کی شان, یہ اس کی عزت و منزلت ہے. علی شیر خدا حیدر کرار, وہ علی شیر خدا داماد رسول جس کے گھر میں کون ہے, بطول زمان, شہزادی کائنات, حضور کی جگر کا ٹکڑا. علی شیر خدا کی بات زندن میرے ذہن میں آ گئی. حضرت علی شیر خدا جس رات حضور نے ہجرت فرمائی نا, تو حضور کے بستر پہ علی لیٹے تھے. حسینی صاحب ایسی ہے نا, کسی پوچھ. اچھا اگر میں آپ سے ایک مثال کرتا ہوں جی, بڑے سارے ایک دنیاوی ایک ظاہراً ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے. سارے بڑے جناب ہمیں پیر صاحب سے بہت پیار ہے, بہت عشق ہے. ادھر باہر ایک بندہ پستول لے کے آ جانا, میں نے پیر صاحب کو گولی مارنی ہے, کوئی عاشق نظر نہیں آنے لگا, پیر صاحب اکیلے ہی گولی کھا رہے ہیں. موت ایک ایسی چیز ہے نا, چلو لمبی بات نہیں, ادھر سانپ کو نکل آئے ایک دم, تو جناب پہلے تو پیر صاحب یہاں سے جسے کہتے ہیں نا غائب ہوں گے, اور کسی کو پرواہ نہیں ہوگی, اوپر نیچے سے چھلانگیں لگتی رہ جائیں. موت ایک ایسی چیز ہے. علی جانتے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر بھی لیٹ گئے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا علی رات کیسی گزری, علی نے فرمایا ایسے نیند تو زندگی میں آئی نہیں. یہ وہ لوگ تھے. اور فاروق اعظم کھڑے حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں, اور اسے کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے تو پتھر ہے, مجھ سے مجھے نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان, چومتا صرف اس لیے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے, میں ان لبوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ وہ لوگ تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہم آج 1400 سال بعد اٹھے ہیں بڑے علم و عقل والے, ہم ان کے مقابلے کرانا شروع ہو گئے, ملاقڑا شروع ہو گیا. ہمیں کیا پتا. میں تو ایک مثال دیتا ہوں, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, نہ عقل نہ فہم نہ فراست, ہم ان کے مقابلے کرانے لگے. تو عرض میں کر رہا تھا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, جان نظر نہیں آتی, اللہ جان سے بھی قریب ہے, شہرک سے بھی قریب ہے. نبی کی قربت کا بھی یہی ترجمہ ہو گیا. یہ نبی مومنین کے لیے جانوں سے کیا ہے. اچھا ایک ترجمہ تھا بڑھ کر ہے, اور ایک ترجمہ ہے قریب ہے, جانوں سے بھی قریب تر ہے, قریب ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, یہ آخری بات ہے, غور سے سنیے. وہ سامنے جو بھائی صاحب کھڑے ہیں, مثال ہے وہاں مجتبیٰ بھائی کھڑا ہو جائے جا کے, تو میں کیسے بلاؤں گا, اے بھائی بات سننا, ایسی بلاؤں گا نا. یا یہ سامنے بھائی جو میرے بیٹھے ہیں, میں ان کو کیسے بلاؤں گا, جو بھی ان کا اسم شریف ہے ان کا نام لوگوں کہوں گا اے بھائی بات سننا, ایسی بلاؤں گا. یہ 10 فٹ پہ موجود یا 20 فٹ پہ موجود بندے کو میں اے کر کے بلا رہا ہوں. عربی میں اے یا ہوتا ہے, عربی میں اے یا ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ یا قاسم, ایسی بولوں گا نا. اب 20 فٹ پہ کھڑے ہوئے کو یا بول رہے ہو, یا کہہ کر پکار رہے ہو, تو جو جان سے بھی قریب ہے, جان سے بھی قریب تک ہے, جان سے بھی قریب تر ہے, اسے کیسے نہ یا رسول اللہ.
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قاسم، فیضان قاسم، تیرا پیر میرا پیر۔ بسم اللہ۔ 10-20 فٹ پہ کھڑے ہوئے کو یاد دفعہ اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی حضور کو، یہ شان رب ذوالجلال نے عطا فرمائی حضور کو، اور ان شانوں کے ساتھ حضور اس جہان آپو کے اس کائنات ہست و بود میں تشریف لے کر آئے۔ ایسی عزت و منزلت نہ کسی کو ملی، نہ ملے گی، نہ ملے۔ کل قیامت ہوگی، جنت میں تو وہی جائے گا نا جسے مصطفیٰ پار کرائیں گے۔ دیکھ لینا وہاں بھی اللہ نے عزت کو ظاہر کرنا ہے، منزلت کو ظاہر کرنا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ویسے بھی میں جامعہ عنایتیہ میں سنا آیا ہوں۔ جنت اسی کو ملنی جس کو رسول خدا عطا کر دیں گے، ورنہ جنت کوئی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، یہ پوری تاریخ، پورے محدثین نے یہ بات ہمارے سامنے واضح فرما دی کہ جہاں حضور کے قدمین شریفین لگ گئے وہ جگہ ہی جنت ہے۔ اور کلندر لاہوری کا آخری شعر سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، پھر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ جنت ہے تو حضور کے لیے۔ اللہ نے فرمایا نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مزے کی بات، اللہ نے بھی احسان جتایا اور اللہ نے فرمایا میں نے بڑا فضل کر دیا، یہ شاہد مبشر نذیر نبی بھیجا ہے، سراج منیر، بس اب نبوت، آسمان نبوت کے اوپر مہتاب نبوت طلوع ہو گیا، اب ستاروں کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا شاہد مبشر نذیر بنا کر۔ یہ جنت بھی دیکھا ہے اس نے، جنت بھی دیکھی ہے اس نے، جہنم بھی دیکھی ہے، یہ ڈر بھی سناتا ہے، یہ خوشخبری بھی سناتا ہے۔ یہ سراج منیر ہے، اس کے در پہ آ جاؤ، بس یہی فقط وہ در ہے جو تمہیں میرے در تک لے آئے گا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا منور کائنات سے حضور کی ذات ہے، اور حضور کی تیزی ہے، حضور کے نور کی تیزی ہے جو بارگاہ احدیت کا مشاہدہ کرائیں گے۔ فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، میں نے مومنین پر بڑا فضل کر دیا۔ فضل کیا فضل کیا باری تعالیٰ، تو نے ہاتھ پاؤں دیے، یہ بھی فضل ہے تیرا، لیکن بڑا فضل اللہ نے ایک ہی بتایا۔ خدا نے زمین، آسمان، عرش، فرش، ہر شے تخلیق کر دی، وہ کسی شے پہ اس نے ناز کیا ہے؟ بس ایک حضور ہے جس پر اللہ نے ناز کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے بڑا احسان کر دیا۔ کیا احسان ہو گیا؟ سب سے بڑا فضل کر دیا۔ فضل کیا کیا؟ میں نے تم فضل کیا، میں نے تمہیں اپنا محبوب نبی عطا کر، محبوب نبی عطا کر، جو جنت بھی دیکھا ہے، جنت بھی محو نظارہ ہے، اس کے جہنم بھی محو نظارہ ہے۔ تو اللہ نے پھر اور حضور کو شفاعت کلی عطا فرمائی۔ روز محشر کو تو حضور نے شفاعت فرمانی ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کلندر لاہوری نے یہ سارا خدا کے یہ سارے احکامات پڑھے، حضور کی یہ شانیں جب پڑھی، آپ کی نظروں سے گزری، تو قلم نے جوش مارا اور کمال بات لکھ دی، کہا کہ تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ، میں نہ نقیب ہوں نہ خطیب ہوں، لیکن شعر مجھے بھی آتے ہیں، دیکھیں آپ، سبحان اللہ، تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اچھا کمال یہ ہو گیا کہ اللہ نے آتش دوزخ لگا دی، حضور بجھائی جا رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم در رسول سے ہٹ کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ میں حاجی صاحب سے آج حاجی لاکھ احمد صاحب قاسمی صاحب، میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی عجیب دور ہے کہ ہمارے عقائد کس طرح خراب ہوتے ہیں۔ میں نے یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے، میں آپ کے اوپر یہ اپنی رائے نہیں تھوپ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اوپینین، ایک ہوتا ہے فیکٹ۔ اوپینین ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، قاسم صاحب میری ذاتی رائے۔ میں نے کہا یہ عجیب دور ہے، جو تھوڑا سا مالی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، وہ سب سے پہلے ماشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم فرمائے جن کو اللہ نے عطا کیا، وہ سب سے پہلے نا اپنے عقیدے کو متزلزل کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا کرے اور یہ پیر فقیر کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے، پھر معاذ اللہ اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا جس قسم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا میں ان چیزوں کے بیچ میں سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔
حالانکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک ہوتی تقدیر مبرم، ایک ہوتی تقدیر معلق۔ معلق ہوتی ہے جس طرح ایسے ہوا میں لٹکتی ہے، مبرم ہوتی ہے اٹل، زندگی، موت و حیات، جہنم، موت و حیات، ایمان، خاتمہ بالایمان، یہ مبرم تقادیر ہے۔ تقدیر کی مبرم قسمیں، بالخصوص موت و حیات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کب کس بندے کو موت آنی ہے اور کب اس کو حیات بخشی جانی۔ ایک ہوتی معلق، یہ رزق، شادی، آل، اولاد، ترقی، کامیابی، یہ معلق تقدیر ہے، یہ دعاؤں سے پھرا کرتی ہے۔ معلق کا مطلب ہوتا ہے ایسے لٹکی ہوئی، دعاؤں سے پھرا کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کی دعا لگ گئی، ترقی ہوگی، بعد میں اسی کے اوپر الزام لگا نہیں جی یہ تو میرا اپنا کمال تھا، یہ میں نے ہی کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کا کمال تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے اپنے نظام اور اپنے طریقے ہیں۔ اللہ کل شیء قدیر۔ تو قلندر لاہوری نے فرمایا تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور اللہ، تو لگا رہا ہے نا تو میں بجائی ہوں۔ پھر کمال بات کر دی کہ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ بنائی باری تعالیٰ تو نے ہے، بساؤں گا میں۔ یہ قلندر لاہوری نے کہا نا، بنائی اللہ نے ہے، بسائیں گے مصطفیٰ۔ حضور سے محبت کرو، حضور کی محبت اور غلامی میں زندگی کا لمحہ لمحہ گزارو، یقین جانو پھر کسی چیز کی پریشانی اور پرواہ نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا جو جنت کا مالک ہے، جنت دینے والا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا جو تمہیں قبر میں بھی پار لگائے گا، برزخ میں بھی، دنیا میں بھی، حشر میں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ سارے اپنی نشست پر عزت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایک شیر صلاۃ و سلام